اگلی بات ہے، سابق نگران وفاقی وزیر ڈاکٹر گوہر اعجاز نے کہا ہے کہ ہر صارف آئی پی پی سے بددیانت معاہدوں کی وجہ سے فی یونٹ 24 روپے اضافی دینے کو مجبور ہے۔ تو یہ کن کنڈوں نے یہ کام کیا ہے جی؟ کوئی بولتا ہی نہیں۔ پرویز مشرف صاحب کا مجھے کسی نے دکھایا ہے کلپ، انہوں نے کہا کہ جی ایک آپ یونٹ کے پیچھے 1 سینٹ بڑھا دیں 1 ارب روپے، 10 سینٹ بڑھانا تو 10 ارب روپے ہیں۔ تو یہ کچھ جیب مکیا ہے، آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے۔ اور جب ڈاکٹر گوہر اعجاز جیسا بندہ بات کرتا ہے، آئی ڈونٹ نو ہم پرسنلی، ہی از اے سکسیسفل بزنس مین، پڑھا لکھا آدمی ہے، اچھی ساکھ کا آدمی ہے، وزیر بزرگ بھی رہ چکا ہے، اور وزیر رہنے کے بعد اپنی ساکھ بچائے رکھنا ہے تو فرشتہ ہی چاہیے۔ کوئی انگلی نہیں اٹھائی کسی نے بلیم نہیں کیا، الزام نہیں لگایا، یہ وہ سارا۔ تو ان کا مزید کہنا ہے کہ 24 کروڑ لوگوں سے سالانہ 2000 ارب روپے کی ادائیگیاں وصول کی جاتی ہیں۔ اس کو ادائیگیاں کہنا تو ظلم ہے۔ یہ جگہ ٹیکس ہے، یہ گنڈا ٹیکس ہے، یہ ٹھگوں کا ٹیکس ہے۔ ٹھگ تو زبردستی لے لیتے تھے، یہ بھی زبردستی والی بات ہے، یعنی یہ دھوکہ دے کے لیتے تھے، یہ بھی دھوکے کی بات ہے۔ گوہر اعجاز صاحب یہ بات کر رہے ہیں، اور ایک سنجیدہ آدمی بات کر رہا ہے، کریڈیبل آدمی بات کر رہا ہے۔ کوئی ابھی ٹٹگونجیا پولیٹیشین بات کر رہا ہوتا تو میں شاید اتنی توجہ نہ، لیکن میں تو اس وقت ہی چونک گیا تھا جب میں نے پرویز مشرف صاحب، اور آئی پی پیز کا سکینڈل بہت پرانا ہے، تفصیلات کا کسی کو زیادہ پتا ہے، کسی کو بہت زیادہ پتا ہے، کسی کو کم پتا ہے، کسی کو بہت کم پتا ہے، لیکن مجھے پتا ہے، مجھے کیا، ہر بندے کو پتا ہے کہ عوام کو بیچا گیا ہے۔ جیسے پرانے زمانے میں منڈیاں ہوتی تھیں یہ بردہ فروشوں کی، جہاں غلام بیچے جاتے ہیں، ایسے بیچا گیا ہے۔ فی یونٹ 24 روپے اضافی، جس نے 100 یونٹ چلائے اس نے 2400 روپے اضافی ٹیکس، یعنی پھر وہی بات، جگہ ٹیکس 200 یونٹ والا 4800 روپے، 300 یونٹ والا 7200 روپے اضافی دے رہے ہیں۔ اور آپ اب تیاری کریں، عوام کا خون آپ نے چھوڑ چکے ہیں، اب تیاری کریں، عوام کی ہڈیوں میں سوراخ کریں، ڈرل کریں اور گودا نکالیں۔ باقی میں ابھی سن رہا تھا گوہر اعجاز کی کوئی پریس کانفرنس ٹائپ چیز تھی، اللہ مبارک کرے، وہ اس کو ثابت قدم رکھے اور عوام کو شعور دے، لوگ ساتھ کھڑے ہو جائیں اس بندے کے، تو شاید عوام کا کیس یہی آدمی لڑے اور جیت جائے۔ آخری بات ہے جی، ڈونلڈ ٹرمپ نے بطور صدارتی امیدوار نامزدگی قبول کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں امریکن سوسائٹی سے تقسیم ختم کرنا ہوگی۔ یہ امکانہ بات، یہ دنیا کبھی ایسی رہی نہیں، کبھی کسی سوسائٹی میں تقسیم ختم نہیں ہو سکتی، یہ گھروں میں ختم نہیں ہو سکتی۔ لوگوں کا دیکھو، ظالم ہوتے ہیں، مظلوم ہوتے ہیں، متمول ہوتا ہے، غریب ہوتا ہے، مفادات کی جنگ ہوتی ہے۔ زندگی ہے کیا؟ زندگی میدان کارزار ہے۔ اس کے لیے لوگ جب بھائیوں کے درمیان، شریکہ کس کو کہتے ہیں؟ اب ٹرمپ صاحب کو پتہ نہیں، میں بھی ڈائلاگ بول دیا ہے، پتہ نہیں ہوگا، کوئی معاشرہ ایسا ہوتا نہیں جو تقسیم۔ فاتح کون ہوتا ہے ڈیموکریسی میں؟ جس کو زیادہ لوگ ووٹ دیں۔ کبھی سنیں کسی ملک کی اگر 5 کروڑ بالفرض آبادی ہے، ووٹر پورے کا پورا 5 کروڑ کسی ایک کو نہیں ہوتا، تقسیم نہیں ختم ہوتی۔ طبقاتی معاشرے ہوتے ہیں، اونچ نیچ ہوتی ہے، پریولیج کلاس ہوتی ہے، اشرافیہ ہوتی ہے، اشراف ہوتے ہیں، اجلاف ہوتا ہے، یہ وہ سارا۔ تو دوسری طرف جو بائیڈن نے کہا ہے کہ اگر ڈاکٹرز نے کہا تو میں صدارتی دوڑ سے باہر ہو جاؤں گا، تو ہو جائیں گے وہ۔ بائیڈن بائی چان بنیادی طور پہ رستہ ڈھونڈ رہے ہیں باضابطہ طریقے سے تھتلا کر نکلنے کا، اور کمال کی بات ہے نکل بھی گئے تو کہہ سکتے ہیں کہ وہ کسی کو وہ پوٹن کہہ دیتے ہیں، کسی کو کچھ کہہ دیتے ہیں، بادشاہ آدمی ہے وہ، دوڑ سے نکل بھی آئے گا تو کہتا رہے گا میں دوڑ میں شامل ہوں۔ اچھا، لیکن ایک گورے نے بڑی خوبصورت، بہت خوبصورت یہ اس نے کہا کہ دا بولٹ ہٹ ٹرمپ، بولٹ لگی کس کو، گولی لگی کس کو، ٹرمپ کو، بٹ اٹ کلڈ جو بائیڈن، مارا گیا جو بائیڈن، اس کی پاپولیرٹی کا گراف اور آگے چلا گیا، گولی اس کو لگی۔
نقصان بیچارے جو بائیڈن کا ہو گیا، اور ویسے بھی نکل جانا چاہیے جو بائیڈن کو گیم سے، جو ان کی ذہنی اعصابی نفسیاتی قسم کی حالت ہے نا، وہ سوٹ نہیں کرتا، باعزت طریقے سے بھریا میلہ چھوڑ جانا چاہیے. لیکن بہرحال ان کا ملک ہے. لیکن ایک بات ہے، میں آپ کو آخری بات آپ سے شیئر کروں، امریکہ کے زوال کی یہ بہت بڑی جھلک ہے. اندازہ لگائیں امریکنس کو کیا اب مل رہا ہے اب تک. ایک طرف جو بائیڈن ہے، ایک طرف ڈونلڈ ٹرمپ، مطلب دونوں طرف ہی اللہ ہی حافظ ہے. اور یہی قوموں کی بد نصیبی ہوتی ہے. پاکستان اگر اس حالت تک پہنچا ہے، کشکول ہاتھ میں اور بیڑا غرق ہے، ہر چیز تباہ و برباد ہو چکی ہے، وجہ کیا ہے اندازہ لگاؤ. ایک کو کہتے تھے لیسر ایول ہے کیا، ایک طرف پیپلز پارٹی تھی، ایک طرف نون لیگ. کبھی انہوں نے اکٹھے ہو کے، کبھی انہوں نے آپس میں لڑ کے ملک کا بیڑا غرق کیا، یہاں پہنچا دیا. اب جب چوائسیز اس طرح کی رہ جائیں گے، دونوں طرف ایوریج یا بلو ایوریج قسم کے لوگ ہوں، جن کے اندر وہ ویژن، وہ ڈیپتھ اور وہ کلاس انہیں نظر آ رہی ہو جو لیڈرشپ کے لیے ضروری ہوتی ہے. اگر انتخاب ہی دو بروں میں سے ایک کا کرنا، تو پھر اس قوم کی مستقبل کا اور قسمت کا آپ اندازہ لگا لیں. تھینک یو ویری مچ.